قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہونے والے خطبے کا خلاصہ یہ ہے۔ آج کے خطبے میں پہلی بات قرآن کریم سے معلوم ہوگی کہ ناپ تول میں کمی کرنے والے آخرت میں بہت نقصان میں رہیں گے، اس لیے ناپ تول میں صحیح ترازو استعمال کرنا چاہیے، بلکہ اگر کسی کو کچھ ناپ تول کر دینا ہو تو جھکتا ہوا دینا چاہیے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی سامان، گوشت یا سبزی وغیرہ ترازو کے اوپر پٹک دیتے ہیں اور فوراً اٹھا لیتے ہیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اگر دوسری جگہ وزن کراؤ تو 100، 200، 300 گرام کم ہوتے ہیں، اس لیے احتیاط کرنا چاہیے۔ حدیث شریف سے دوسرا سبق ہمیں یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے والے اور دینے والے پر لعنت فرمائی ہے، اس لیے دونوں حرام ہیں۔ حدیث پاک سے تیسری بات یہ معلوم ہوگی کہ زندگی اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے، خودکشی کر کے اس کو ختم کر دینا حرام ہے، اور دنیا میں جو شخص جس طرح خودکشی کرے گا وہ جہنم میں ہمیشہ اسی طرح خودکشی کرنے کے عذاب میں مبتلا رہے گا۔ قرآن و حدیث سے چوتھا سبق ہمیں یہ ملا کہ کسی بے گناہ شخص پر تہمت لگانا بہت بڑا گناہ ہے، اس کی وجہ سے تہمت لگانے والا شریعت کی نظر میں فاسق اور اس کی گواہی قبول نہیں ہوتی۔ حدیث پاک سے پانچویں بات معلوم ہوگی کہ اپنے گھر میں ہونے والی برائی، زنا وغیرہ پر روک ٹوک کرنے کے بجائے خاموش رہنے والے دیوس شخص پر جنت حرام ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ حدیث مبارک سے چھٹا سبق ہم کو یہ ملے گا کہ جاندار کی تصویر بنانا جائز نہیں، اور جو بنائے گا قیامت میں اس کو سخت عذاب دیا جائے گا۔ یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے بلکہ رب العالمین کی بات ہے۔ یہ ساتویں بات قرآن حدیث سے معلوم ہوگی کہ جوا اس کی تمام قسمیں حرام ہیں اور اس کی کمائی بھی حرام ہے۔ آٹھواں سبق حدیث سے ملے گا آپ لوگ کو کہ جھوٹی گواہی دینا سب سے بڑا گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہے۔ نویں بات حدیث سے معلوم ہوگی کہ ظلماً دوسرے کی زمین اور جائیداد پراپرٹی دبا لینے سے قیامت میں اس شخص کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی اور 7 زمینوں کا طوق بنا کر گلے میں لٹکا دیا جائے گا۔ 10واں اور آخری سبق یہ ملے گا کہ چغلی کھانے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ لہٰذا آج کے اس خطبے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں جو 10 بڑے گناہ بتائے جائیں گے، ہم ان سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں گے اور اپنے بھائی بہنوں کو، اپنے خاندان، رشتہ داروں کو اور پورے عالم میں بسنے والے انسانوں کو اس سے بچانے کی بھی فکر کریں گے انشاءاللہ۔ آج کے جمعے کا عربی خطبہ، جس کو آپ حضرات کی آسانی کے لیے اردو میں ترجمہ کر کے پیش کیا جاتا ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بغور سماعت فرمائیں اور اپنے گھر والوں میں بھی سنانے کا اہتمام فرمائیں تاکہ ہر مسلمان ان 10 گناہ سے جلدی بچ سکے اور آگے بھی پھیلائیں اس کو۔ الحمدللہ الذی یعز من یشاء من عباده بطاعته ویذل من یشاء بمعصیته يتقلب الخلق بين فضله ورحمته وبين عدله وحكمته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له إلهيته وربوبيته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اجتباه ربه على خليقته اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے نافرمانی اور شریعت کے خلاف کام جو بھی بندہ کرتا ہے یا بندی، اس کام کرنے کو گناہ کہتے ہیں۔ یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانتا ہے،
شریعت یعنی قرآن کریم کی بات نہیں مانتا ہے اور اس کے خلاف کرتا ہے، اسی کام کو نہ کرنے کو گناہ کہتے ہیں۔ گناہ خواہ چھوٹے ہوں یا بڑے، انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے۔ گناہوں کی وجہ سے انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے اور اس سے خیر و بھلائی کے قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ترمذی شریف کی روایت میں حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بلا شبہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا نقطہ لگا دیا جاتا ہے، پھر جب وہ اس گناہ کو چھوڑ کر توبہ و استغفار کر لیتا ہے تو اس کے دل کو صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ اس گناہ کو نہیں چھوڑتا بلکہ دوبارہ اس کو کرتا رہتا ہے تو اس کالے نقطے میں اور بھی اضافہ کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ بندے کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھتے تھے اور ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے، ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم لوگ کچھ ایسے کام کرتے ہو جن کو تم بال سے زیادہ باریک سمجھتے ہو، حالانکہ ہم لوگ رسول اللہ کے زمانے میں انہی چیزوں کو ہلاک و برباد کرنے والی سمجھتے تھے۔ اس لیے ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، اور آج کے پرفتر دجالی دور میں 10 بڑے گناہوں کا جو تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کیا جا رہا ہے، ان تمام گناہوں سے بچنے کی بھی اہتمام فرمائیں۔ نمبر وار آپ حضرات کے سامنے ایک گناہ پڑھے جاتے ہیں۔ ناپ تول میں کمی کرنے والے آخرت میں بہت نقصان میں رہیں گے۔ نمبر 1 میں کیا ہے؟ ناپ تول میں کمی کرنے والے آخرت میں بہت نقصان میں رہیں گے۔ وزن میں ناپ تول میں کمی کرنا، ڈنڈی مارنا بھی گناہوں میں سے ہے جن پر دردناک عذاب کی خبر دی گئی ہے۔ سورہ مطففین میں ارشاد فرماتے ہیں، بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی، جن کا حال یہ ہے کہ جب وہ لوگوں سے خود کوئی چیز ناپ کر لیتے ہیں تو پوری پوری لیتے ہیں، اور جب وہ کسی کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو گھٹا کر دیتے ہیں۔ لہذا جب بھی کسی کو کچھ وزن کر کے دینا ہو تو برابر تولنا چاہیے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جب کسی کو کوئی چیز پیمانے سے ناپ کر دو تو پورا ناپو، اور تولنے کے لیے صحیح ترازو استعمال کرو، یہی طریقہ صحیح ہے اور اسی کا انجام بہتر ہے۔ مناسب یہ ہے کہ انسان دوسرے کو کچھ ناپ کر دے تو جھکتا ہوا دے، ان کے سامنے والے پر بھی احسان ہو جائے گا اور ناپ تول میں کسی طرح کی کمی کا اہتمام بھی نہیں رہے گا۔ یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا۔ حضرت سوید بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور میرے ساتھ ایک شخص مخرفہ عبدی بیچنے کے لیے کچھ کپڑے لائے۔ ہمارے پاس حضور تشریف لے آئے۔ اس وقت ہم مینا میں تھے اور ہمارے پاس اجرت پر قیمت تولنے والا شخص بھی موجود تھا۔ آپ نے مجھ سے ایک پائجامہ خریدا اور وزن کرنے والے سے کہا کہ قیمت تول دو اور ذرا جھکتا ہوا تولو۔ نمبر 2، رشوت لینا اور دینا دونوں حرام ہیں۔ آج کے دور میں رشوت کا رواج بہت ہی بڑھ گیا ہے، حالانکہ یہ سراسر حرام ہے۔ رشوت کا لینا بھی حرام ہے اور دینا بھی۔ رشوت کے ذریعے جو مال حاصل ہوتا ہے اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ اس کے اصل مالک کو واپس کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے والے اور دینے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ اس لیے ہم تمام امت مسلمہ کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 3، خودکشی کرنا حرام ہے۔ تیسرا بڑا گناہ، یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اس میں کسی طریقے کا خیانت کرنا سب سے بڑی خیانت ہے اور ہمارے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ بدن، یہ جسم کا ایک ایک اعضاء، یہ سب اللہ کی ہے،
اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے، یہ ہمارا نہیں ہے۔ اسلام ہر مصیبت اور غم پر صبر کرنا سکھاتا ہے اور اس پر بہت ہی زیادہ اجر و ثواب بھی نوازتا ہے۔ اس لیے کسی مصیبت اور غم کی وجہ سے خودکشی کر لینا حرام ہے اور آخرت میں اس کی بہت سخت سزا آئی ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے پہاڑ سے گر کر خودکشی کی وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں پہاڑ سے گرتا رہے گا، اور جس نے زہر پی کر خودکشی کی اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں اس کو پیتا رہے گا، اور جس نے کسی لوہے کے ذریعے خودکشی کی تو اس کے ہاتھ میں بھی لوہا ہوگا جسے وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں اپنے پیٹ میں گھونپتا رہے گا۔ عام طور پر لوگ کسی پریشانی میں مبتلا ہو کر خودکشی کر لیتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ جب مر جائیں گے، اس دنیا سے چلے جائیں گے تو مصیبت اور پریشانی سے نجات مل جائے گی، لیکن آپ کی حدیث مبارک یہ بتا رہی ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد ایسے لوگوں کو آخرت میں بھیانک قسم کا عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جب ہم اس دنیا کی چند روزہ زندگی کی پریشانی برداشت نہیں کر سکتے تو آخرت کے سخت سزا کو کیسے جھیل پائیں گے؟ محترم سامعین، گناہ نمبر 4، کسی پر تہمت لگانا۔ تہمت کا مطلب یہ ہے کہ کسی برائی کو اس شخص کی طرف منسوب کرنا جس کے اندر واقعتاً وہ برائی نہ ہو۔ یہ صرف ایک گناہ نہیں بلکہ کئی گناہوں کا مجموعہ ہے۔ اس میں جھوٹ بھی ہے، خیانت بھی ہے اور ایک شخص کو بلا وجہ تکلیف پہنچانا بھی ہے۔ اس لیے قرآن حدیث میں بہت سختی کے ساتھ اس سے منع کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں گے پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں گے تو ان کو 80 کوڑے لگاؤ اور ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہ کرو اور وہ خود فاسق ہے۔ یعنی کسی پر تہمت لگانے والا اور تہمت لگانے والا جھوٹا ہو تو وہ اس شخص کو فاسق کہتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا فاسق و فاجر نا، تو جو کسی پر جھوٹی تہمت لگائے اس شخص کو فاسق کہتے ہیں اور اس کی کوئی گواہ کوئی قبول نہیں کرنا چاہیے۔ گناہ نمبر 5، دیوس پر جنت حرام ہے۔ دیوس اس شخص کو کہتے ہیں جس کے گھر میں برے کام ہو، یعنی زنا جیسی کوئی چیز ہو رہی ہو اور وہ شخص اس پر خاموش رہے، روک ٹوک نہ کرے۔ گھر کی ایسی برائی پر خاموش رہنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خاموش رہنے والے شخص پر جنت کو حرام کر دیتے ہیں، یعنی وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ان پر حرام کر دیا ہے۔ ایک وہ شخص جو شراب پیتا ہو، دوسرا وہ شخص جو ماں باپ کو تکلیف پہنچاتا ہو، تیسرا وہ شخص جو دیوس ہو، یعنی جو اپنے گھر والوں میں بدکاری ہوتے ہوئے دیکھے مگر اس پر روکے ٹوکے نہیں۔ نمبر 6، گناہ نمبر 6، جاندار کی تصویریں بنانے والوں کو سب سے زیادہ عذاب ہوگا۔ جاندار کی تصویر بنانا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ قیامت کے دن جاندار کی تصویر بنانے والے سخت ترین عذاب دیا جائے گا۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، ہمارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عذاب تصویر بنانے والوں کو ہی ہوگا۔ محترم سامعین، جاندار کی جو بھی تصویر بنائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس میں جان ڈالیں گے اور پھر وہی تصویریں اپنے بنانے والے کو جہنم میں عذاب دیں گی۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، ہر تصویر بنانے والا جہنم میں ہوگا۔ اس نے جو بھی تصویر بنائی ہوگی اس کو ایک جاندار چیز بنا دی جائے گی جو جہنم میں اس شخص کو عذاب دے گی۔ گناہ نمبر 7، جوا کھیلنا حرام ہے۔ زمانے جاہلیت میں جوئے کا بہت رواج تھا، لوگوں کا ایک محبوب کام تھا۔ جوئے میں ظالمانہ اور ناجائز طریقے سے مال حاصل کیا جاتا تھا، جو انسان کو ایک لمحے میں کوڑیوں کا محتاج بنا دیتا ہے
اور بعض مرتبہ مال و جائیداد سے بڑھ کر انسان کی عزت بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے نبی نے جوئے کی تمام شکلوں کو حرام قرار دیا۔ قرآن کریم کی سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، بلا شبہ شراب، جوا، بتوں کے تھان اور جوئے کے تیریا، یہ سب ناپاک شیطانی کام ہے، اس لیے تم ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کر دے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے غافل کر دے۔ اب بتاؤ، کیا تم ان چیزوں سے باز آ جاؤ گے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے فوراً کہا تھا، اے ہمارے پروردگار، ہم رک گئے۔ لیکن آج پھر وہی زمانہ جاہلیت لوٹ آیا ہے۔ ہمارے درمیان بھی لاٹری، کبوتر بازی اور نہ جانے پتے اور کیا کیا، نہ جوئے کی کیسی کیسی شکلیں ہمارے محلے میں اور ہمارے ملک میں رائج ہو گئی ہے۔ ہم مسلمانوں کو بھی اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ اکثر مسلمان اس میں جکڑے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے، جوئے کے ذریعے کمایا ہوا مال حرام ہے۔ اس سے جو بھی کھایا پیا جائے گا یا اولاد اس سے فائدہ اٹھائے گی، وہ اولاد بھی جو ہے صحیح رخ پر نہیں چلے گی۔ اس لیے آج کل کے اولاد جو ہے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، غلط کھانے کی وجہ سے حلال کماتے نہیں ہیں، حلال کھاتے ہیں، تو اس میں جو ہے نورانیت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حلال کماتے ہیں لیکن اس حلال پیسے سے حرام کھاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ فاسق و فاجر کے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں، دیوس کے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں۔ اکثر بھٹیار والے جو ہے بہت سارے جو ہے فاسق و فاجر ہوتے ہیں، اور جو ہے بے نمازی تو ہوتے ہی ہے۔ ایسے لوگوں کو کھانا کس طریقے سے جو ہے ہمارے دلوں میں نور پیدا کر سکتا ہے؟ ظلمت ہی ظلمت پیدا کرے گا۔ اس لیے ہم کو اچھا کھانے کی وجہ سے بہت سے مرتبہ نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، سستی اور کاہلی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم سب کو بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ گناہ نمبر 8، جھوٹی گواہی دینا۔ گواہی ایک امانت ہے۔ جب بھی گواہی دینے کی ضرورت پیش آئے تو صحیح اور درست گواہی دینی چاہیے۔ غلط اور جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ بہت سے لوگ کسی کا مال دبانے کے لیے یا کسی عزیز کو مقدمہ جتانے کے لیے جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں، اور بعض لوگوں نے تو اس کو اپنا پیشہ بنا رکھا ہے۔ یہ سب حرام اور کبیرہ گناہ ہے۔ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا، جھوٹی گواہی دینا اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہے۔ گناہ نمبر 9، کسی کی جائیداد دبا لینا۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے بالشت بھر زمین کا کوئی حصہ ظلم کے طور پر دبا لیا تو قیامت کے دن اس کے گلے میں 7 زمینوں کا طوق ڈالا جائے گا۔ بہت سے لوگ اپنی طاقت اور چالاکی کے بلبوتے پر دوسروں کا مال ہڑپ کر لیتے ہیں اور اس کو اپنا بہت بڑا کمال سمجھتے ہیں۔ خاص طور پر لڑکیوں کو مال وراثت میں حصہ نہیں دیتے۔ یہ سب چیزیں اس حدیث کے حکم میں داخل ہے اور سب کو یہ عذاب ملنے والا ہے۔ 10واں بڑا گناہ، چغلی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ چغل خور کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص 2 آدمیوں کے بیچ جھوٹی سچی باتیں بیان کرے تاکہ ان دونوں کے آپسی تعلقات خراب ہو جائیں۔ یہ اسلام کی نظر میں شدید ترین گناہوں میں سے ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے۔ آپ نے فرمایا، ان دونوں قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور یہ عذاب کسی ایسی چیز سے نہیں ہو رہا جس کو وہ چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ بلا شبہ ان کا جرم بہت بڑا ہے۔ ان میں سے ایک اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچتا تھا اور دوسرا چغلی کھایا کرتا تھا، یعنی چغل خور تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور تمام امت مسلمہ کو، بلکہ تمام انسانیت کو ان تمام 10 بڑے گناہوں سے اور چھوٹے بھی گناہوں سے بچنے کی اور اپنے تمام امت مسلمہ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔